آج حاضر ہونے کا مقصد نیمہ شعبان کی رات، جو رات قریب ہے 15ویں شعبان المعظم کی شب، جو شب بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے بارگاہ خداوند متعال میں۔ ناظرین، 15ویں شعبان المعظم کی شب یہ وہ شب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شب ایسی شب ہے کہ اس شب میں اگر کوئی بچہ کسی کافر اور مشرک کے بھی گھر میں پیدا ہوگا تو وہ جوان ہونے تک قائم کی برکت سے مومن ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ شب کتنی پاک شب ہے، یہ رات کتنی پاک رات ہے۔ اور جب شعبان المعظم کی 15ویں شعبان المعظم کی رات کے لیے جب حضرت امام صادق آل محمد علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولا اس رات کی فضیلت کیا ہے، تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے شب قدر کے تمام راتوں سے یہ 15ویں شعبان المعظم کی شب اہمیت کی حامل ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ سوائے شب قدر کے باقی تمام راتوں سے یہ رات افضل ہے۔ محترم ناظرین، تو آپ اس رات کو پورے خلوص سے، پوری عبادت کی نیت سے، پوری جھکی روح اور جھکے دل کے ساتھ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی جس رات میں ظہور ہے قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا، امام زمانہ علیہ السلام کی جو آمد کی رات ہے، جو ظہور کی رات ہے، تو اس رات میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں اپنے خدا کی بارگاہ میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اپنے امام سے عہد کریں کہ آئندہ آنے والی تمام زندگی ہم آپ کے حکم پر اور آپ کے امر پر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس رات کے چند اعمال ہیں۔ معصوم علیہ السلام چھٹے شہنشاہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس رات میں آپ غسل کریں۔ نیمہ شعبان کی رات کا غسل گناہوں میں تخفیف کا باعث ہے، گناہوں میں کمی کا باعث ہے، تو اس شب میں، اس رات میں آپ سب سے پہلے غسل کریں۔ اور جب حضرت امام سجاد سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نیمہ شعبان کی رات کا بہترین عمل کیا ہے، تو سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس رات میں شب بیداری کریں، جو گناہوں کا کفارہ ہے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ گناہ ہوں۔ ناظرین، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ 15ویں شعبان کی شب کی خاصیت کیا ہے اور اس کا بہترین عمل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، شب بیداری کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ محترم ناظرین، یہ رات اتنی بڑی اہمیت کی حامل رات ہے کہ اس رات میں سر اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور پر نور ہے۔ یہ مولا سے عہد و پیما کرنے کی رات ہے، مولا سے گفتگو کرنے کی رات ہے۔ ویسے تو ہر شب ہی مولا سے گفتگو کرنے کی شب ہے، گفتگو کرنے کی رات ہے، مولا سے جڑنے کی رات ہے، لیکن یہ چونکہ نیمہ شعبان کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو آپ اس رات میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، آپ اس رات میں امام زمانہ علیہ السلام کے حضور عہد و پیما کریں، مولا سے وعدہ کریں، جو آپ کی زندگی باقی ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے حوالے کریں اور مولا سے پوچھیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، یہ رات آئے گی اور خیریت سے آئے گی، انشاءاللہ آپ کے مقدر میں ہوگی۔ جب معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس رات کا بہترین عمل کیا ہے، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کا بہترین عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا معلی جانا۔ تو سوال ہوا کہ مولا جو لوگ کربلا معلی سے دور ہوں یا اس رات میں کربلا نہ پہنچ پائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ وہ مومنین اپنے گھروں پر، اپنے گھروں کے صحن میں یا گھر کی چھت پر جا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ایک جملہ دہرا بھی دیں تو ان کا شمار بھی زائرین امام حسین علیہ السلام میں ہوگا۔
تو آپ اپنے گھر کی چھت پر یا اپنے سین میں کھڑے ہو کر کربلا معلیٰ کی جانب نیمہ شعبان کی رات میں آپ اپنا رخ کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں اور اپنے آپ کو ایسے سمجھیں کہ آپ ذریعہ امام حسین علیہ السلام پر موجود ہیں۔ اور بالخصوص اس رات میں اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، بیمار مومنین کو نہ بھولیں، ایسے مومنین جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کو نہ بھولیں، ان کے نام عریضے میں بھی لکھیں اور مولا کی بارگاہ میں پیش بھی کریں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کریں، اور قرب خدا کے لیے جتنی کوشش ہو سکے آپ اس رات میں کریں۔ غسل کرنا، شب داری کرنا، توبہ استغفار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اور یاد رکھیے جیسے حضرت ابو سلط حروی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امام علیہ السلام آپ فرمائیں کہ شعبان المعظم کے آخری ایام آ چکے۔ تو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 15ویں شعبان کی رات میں آپ شب داری کریں، تلاوت قرآن کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے کردہ گناہوں پر خدا کی بارگاہ میں آپ معافی طلب کریں، خدا کے حضور گڑ گڑائیں، چونکہ جو اللہ کو سب سے بہترین عمل پسند ہے وہ اس کی بارگاہ میں رونا ہے۔ آپ کچھ بھی لے جائیں لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں پر چند آنسو لے کر اگر آپ اپنے رب کی، اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو آپ کبھی وہاں سے خالی نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اور اس نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ وہ بعظمت رات ہے کہ اس رات میں کوئی بھی سوالی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہ لوٹایا جائے گا، کوئی بھی۔ تو یہ اتنی اہمیت کی رات ہے۔ حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری 3 دن کے روزے رکھیں اور آخری 3 دن کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل کر دیں تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 2 ماہ کے روزوں کا ثواب خدا کی ذات درج فرمائے گی۔ یاد رکھیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیمہ شعبان کی رات میں اور شعبان کے اس مہینے میں آپ تیاری کر لیں، چونکہ جو آگے مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ شعبان معظم یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ نے تیاری کرنی ہے کہ کس تیاری سے آپ رمضان المبارک میں جاتے ہیں، اور نیمہ شعبان کی رات یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو قرب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ رات۔ اس رات میں آپ کے امام، ویسے تو ہر لمحہ امام علیہ السلام متوجہ ہیں، لیکن آپ چونکہ اس رات میں متوجہ ہوتے ہیں مولا کی جانب، دل سے جھکی روح سے، پوری نیت سے، پوری تیاری سے، تو آپ کوشش کریں کہ اس رات میں بقیت اللہ اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ مولا کو پکاریں، مولا سے عہد و پیما کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی غلطیوں پہ اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور رو کے معافی مانگیں، اور بالخصوص اس رات کی دعاؤں میں اپنے مرحومین اور وہ لوگ جو بیمار ہیں، علیل ہیں، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بالخصوص ملک پاکستان اور ہر طرح کی وبا سے امان کے لیے صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور دعائیں کیجئے گا۔ مجھ گناہ گار کو، میرے مرحومین کو اور میری پوری ٹیم کو اور پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کے مومنین کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیمہ شعبان کی رات امام زمان علیہ السلام میں قرب کی رات ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔